أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر معزز سامعین، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس مالک دو جہاں نے ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ آج ہماری حکومت نے 500 اور 1000 کے نوٹ جب بند کر دیے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری ہندوستان میں کھلبلی مچ گئی، لوگ پریشان ہو گئے اور پیسے رہ کر بھی بھوکے مرنے لگے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ مال موت تک اور اولاد قبر تک اور اعمال حشر تک کام آئیں گے۔ اگر یہی اعلان کل قیامت کے دن میدان محشر میں کر دیا جائے گا کہ آج کوئی کرنسی نہیں چلنے والی میرے بھائیو، آج تو تمہارے نیک اعمال ہی کام آئیں گے،
تم نے جو دنیا میں نیک اعمال کیے، آج تمہاری سفارش کے لیے، تمہاری بخشش کے لیے کوئی کرنسی کام نہیں آنے والی ہے۔ بتاؤ اس وقت کیا جواب دو گے؟ ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں کیسی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، نبی کے اخلاق کیسے تھے، نبی جب کسی سے گفتگو کرتے تھے تو کس طرح کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن ایک ایک ذرے کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا ہم سے، بتاؤ تم نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ اے نوجوان، تو نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی؟ کل قیامت کے دن پائے پائے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہی ہمیں جینے کا سلیقہ، ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کر کے گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دنیا میں نازل کیا تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر اتنا بگڑ گیا ہے کہ آج ہمیں غیر مسلم ماننے کو تیار نہیں۔ یہ دین بڑی مشکلوں سے، بڑی کاوشوں سے، بڑی مشقتوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں تو وراثت میں ملی ہے، اس لیے ہمیں اس دین کی قدر نہیں ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ امیہ بن خلف سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارتا تھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھیے گا کہ بلال حبشی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، مارتے مارتے مارنے والے تھک جاتے تھے، لیکن کہتے تھے او کفار، او دہریہ، او مشرکین مکہ سن لو، میں نبی کا غلام ہو گیا ہوں، مجھے اس غلامی سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو تم دور کر کے دکھاؤ، تم اس دین سے مجھے دور نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس دین کی بقا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، قربانیاں پیش کی، لیکن ہمیں آج یہ وراثت میں ملی ہے، اسی لیے ہمیں اس دین کی قدر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کل میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، بتا تو میرا امتی ہے، تو نے آج کیا کون سے اعمال لے کر ایسا آیا کہ تو دنیا اللہ کے سامنے اپنی منہ دکھائے گا؟ بتا، اپنا منہ دکھائے گا؟ اگر ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں ہوں گے تو شافی محشر اس دن ہماری معافی کے لیے نہیں آئیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک کونے میں کھڑے ہوں گے، سارے انبیاء الگ الگ کونے میں کھڑے ہوں گے۔ جب امتی گنہگار ہوگا اور اس کی بخشش کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا تو وہ یکے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ رب العزت سے میری سفارش کروا دیجئے، لیکن سارے کہیں گے نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، محمد کے پاس جاؤ۔ آخر میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا اور کہے گا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کا امتی ہوں، آج میرے پاس ایک نیکی کم ہے اور میری سفارش نہیں ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر وقت امت کی فکر میں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ارد گرد موجود ہے اور نبی کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ ہے، امتی امتی، کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ آخر وقت میں فرما رہے، میرے صحابہ، میرے جانے کے بعد تم میرے دین کی بقا کے لیے مستحکم اور تیار رہنا۔
کل قیامت کے دن اللہ رب العزت صرف اللہ کے نبی کی سفارش قبول کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے, روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, اللہ تو میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس وقت تک سر نہیں اٹھائیں گے جب اللہ کہیں گے اے محمد جا, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جنت میں داخل کر دے. لیکن آج ہم نبی کی امت ہے, ہمارے اندر نبی کے اخلاق نہیں ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں مولوی صرف بیان کرتا ہے اور اس پہ عمل نہیں کرتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آئیڈیل, ہمارے نمونہ ہمارے نبی ہیں. ہمارے نبی نے کیسی زندگی گزاری, ہمیں اس طرح گزارنا ہے, ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے. خدا کی قسم اگر تمہارے اندر نبی کے اخلاق آ جائیں گے, نبی کا کردار آ جائے گا, نبی کی گفتگو آ جائے گی, نبی کا سونا جاگنا آ جائے گا, نبی کا بولنا مسکرانا آ جائے گا, یہ دنیا تمہیں مان جائے گی. تمہیں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان قوم سے ہیں, وہ تو تمہارے اخلاق سے جان جائیں گے. اور جب تمہارے اخلاق اچھے رہیں گے تو غیر کہیں گے ان کے اخلاق ایسے ہیں تو ان کے نبی کیسے ہوں گے. آج ہمارا پڑوسی بھوکا ہے, ہمارے گھر میں کھانا بچا ہوا ہے لیکن ہم اسے نہیں کھلائیں. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ چوک جائے گا اللہ میں تجھے کیسے کھلاتا. اللہ رب العزت فرمائیں گے تیرا پڑوسی بھوکا تھا اور تیرے گھر میں کھانا بچا ہوا تھا لیکن تو نے اپنے پڑوسی کو کھانا نہیں کھلایا. اس کا مطلب یہ کہ تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تیرا پڑوسی بیمار ہے لیکن تو اس کی عادت کو نہیں جاتا. کل قیامت کے دن تجھ سے اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی, بتا تیرا پڑوسی بستر پہ بلبلا رہا تھا, رو رہا تھا, تڑپ رہا تھا لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی. اور ایک طرف ہمارے نبی, ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم نبی کے امتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑے ڈالا کرتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں اور وہ بوڑھی نظر نہیں آ رہی, غائب ہے. اللہ کے نبی نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ بوڑھی اماں کہاں ہے, آج نظر نہیں آ رہی ہے, جو مجھ پہ روزانہ کوڑے ڈالتی تھی. لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر تک گئے اور کہنے لگے بوڑھی اماں تمہیں کیا ہو گیا. یہ تھے نبی کے اخلاق, نبی کے کردار. نبی دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے کہ وہ بوڑھی روزانہ کچرا ڈالتی تھی لیکن ایک دن نظر نہیں آئی تو سبب پوچھنے لگے بتاؤ وہ بوڑھی اماں کہاں ہے. لوگوں نے کہا کہ بیمار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جا کے اس کی یاد کر رہے ہیں. لیکن آج ہمارا پڑوسی بیمار ہے, تڑپ رہا ہے لیکن اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. کل قیامت کے دن اس سے بھی ہمارے بارے میں پوچھ ہوگی. میرے بھائیوں, آج دنیا کے اندر مسلمان ہر طرف پریشان ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے روٹھ گیا ہے. ہمیں اپنے روٹھے رب کو منانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بارے میں اتنے فکر مند رہتے تھے. روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ تو بخشائے تھے نا, آپ کے کوئی گناہ نہیں تھے لیکن رات بھر نفلیں پڑھتے تھے اپنی امت کے لیے, اپنی امت کے لیے بخشوانے کے لیے دعائیں کرتے تھے. کبھی کبھی تو آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ تو بخشائے ہوئے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس مالک کا شکر ادا نہ کروں جس نے میرے گناہ بخش دیے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے لازیدنکم تو میں مزید اور ادا کروں گا, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. آج ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا بے شمار نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں.
صبح سے لے کر شام تک اللہ کی انگنت نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ابھی کبھی ہماری زبان پر شکر کے الفاظ نہیں آتے ہیں۔ اللہ فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ میرے بھائیو، یہ جسم بھی جو ہے یہ ہمیں ایک حفاظت کے لیے دیا گیا ہے، ہمارے اس پر کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو یوں ہی ضائع کر دیں۔ کل قیامت کے دن اس جسم کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہوگا، کردار کو اپنانا ہوگا، آئیڈیل ہمیں اپنے نبی کو ماننا ہوگا، تبھی ہماری زندگی جا کر کامیاب ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے؟ جب تم صبح اٹھتے ہو تو اللہ رب العزت صبح سے لے کر شام تک تم بے شمار اور انگنت نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، لیکن تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم ہماری گناہ اتنے ہیں کہ ہم ایک پائے کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں کھلا رہا ہے، ورنہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہمیں ایک ذرہ بھی نہیں مل سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں کچھ کام نہیں آئے گی۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں تمہاری زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، تمہارے عضو کا ہر حصہ بولے گا، ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ مجھ سے اس نے ایسے غلط کام کروائے، تمہارے پیر گواہی دیں گے، تمہاری زبان پر تالے لگ جائیں گے، تمہارا جسم سناٹا پڑ جائے گا۔ تم اللہ کو تو نہیں جھٹلا سکتے نا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ آج ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد ہے دین۔ ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے کہ ہمیں دین کی بقا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ دین کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ جب تک ہمارے اندر نبی کے اخلاق نہیں آئیں گے، اس دین کی بقا ناممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ نبی کے چہرے میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارے کردار اچھے نہیں ہیں۔ ہمارا نمونہ ہم کیا پیش کریں گے دوسروں کو؟ دنیا والوں کے سامنے کیا پیش کریں گے جب ہمارے ہی اخلاق اچھے نہیں ہیں؟ ہم اتنے حد تک گر چکے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے آج ہم دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے گھر کی خبر نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کس طرح کہ انسان اپنا زیادہ وقت مال اور اپنی اولاد کے پیچھے ضائع کرتا ہے۔ اگر انسان کے پاس مال نہ ہو تو وہ اتنا وقت ضائع نہیں کرے گا۔ آج انسان جو پریشان ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہو، میری عزت ہو۔ انسان کوئی بھی عمل کرے اگر خلوص ہو تو وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ایک حاجی کو پیش کیا جائے گا جس نے زندگی بھر نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کہیں گے تمہارے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ وہ پوچھے گا اللہ میں نے تو حج کیا تھا،
میں زندگی پر نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تو نے حج اس لیے کیا تھا کہ تجھے حاجی کہا جائے، تو نے حج اس لیے کہا تھا کہ تجھے حاجی کہا جائے، تمہیں وہ زندگی میں دنیا میں نے تمہیں وہ دے دیا۔ ایک قاری قرآن کو پیش کیا جائے گا، اس کا رجسٹر بھی خالی ہوگا، اللہ کہیں گے تمہارے رجسٹر میں بھی کوئی عمل نہیں ہے، تو پوچھے گا اے اللہ میں تو زندگی بھر کتاب اللہ کی حفاظت کرتا رہا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تو قاری اس لیے بنا تھا کہ تیری واہوائی ہو، آج تیرے لیے اس رجسٹر میں کوئی عمل نہیں ہے، عمل ہو لیکن تھوڑا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے گناہ اتنے ہو چکے ہیں کہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ کب میرے در پر آتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے دربار پر جاؤ، ایک بار جاؤ گے، دو بار جاؤ گے، تین بار جاؤ گے، ٹھکرا دے گا، لیکن اللہ رب العزت انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ کب میرے پاس آتا ہے، کب اپنی معافی مانگتا ہے۔ جب انسان اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا طریقہ آنا چاہیے کہ اللہ میں بہت گنہگار ہوں، پاپی ہوں، لیکن تیرا بندہ ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جب اس طرح کے کلمات بندہ اپنی زبان سے نکالے گا، اللہ کہیں گے فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، اس نے سچے دل سے توبہ کیا، آج میں نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ جب انسان ایک چھوٹا گناہ کرتا ہے اس کے بعد اور کرتا جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے نا تو اس کے اندر خیر کی باتیں نہیں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگو ہر صبح و شام، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ کے نبی نے ہر ایک دعائیں بتائی ہے کہ صبح و شام میں کیا پڑھنا ہے۔ اگر تم یہ دعائیں صبح شام پڑھ لیتے ہو اور تمہارے دل میں یقین ہے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی ضرر تمہیں نہیں پہنچ سکتی۔ اگر تمہارے دل میں یقین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صبح و شام پڑھنے کی دعائیں بتائی ہیں۔ اور انسان جب گناہ کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کا کوئی آخری درجہ نہیں، اگر سمندر بھی اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں تو نادان ہوں، اے اللہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ میں تو حالات کا مارا ہوں، میں دنیا کے کسی بھی دربار میں جاؤں گا تو میری معافی نہیں ہوگی، دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی رئیس میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی میں وہاں تو کوئی کرنسی چلنے والی نہیں ہے، میں اپنے گناہوں کو بخشوا نہیں سکتا۔ اے اللہ تجھے میرے نبی کا واسطہ، اے اللہ تجھے صحابہ کرام کا واسطہ، اے اللہ تجھے اولیاء کرام کا واسطہ، اے اللہ تجھے شہیدوں کے خون کا واسطہ۔ جب اس طرح سے دعائیں کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اپنے اخلاق کو سدھار لیں، ہم اپنے کردار کو سدھار لیں۔ جب تک ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تب تک دنیا کے اندر کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مشرکین بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ مسلمان تو دور کی بات، آپ کا جانی دشمن ہے، آپ کی جان لینے پر تلا ہوا ہے، لیکن کہتا ہے اگر یہ محمد آمنہ کے لال نے فرمایا تو یقیناً میں کہتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے۔ وہ کیا چیز تھی؟ اللہ کے نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، نبی کا بچپنا کیسے گزرا، نبی کی جوانی کیسے گزری، نبی کا بڑھاپا کیسے گزرا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی بے حد شریف تھے، آپ گالی گلوچ نہیں کرتے تھے، اور جوانی کا عالم یہ تھا کہ جب آپ راستہ چلتے تھے آپ کی نگاہیں نیچی ہوا کرتی تھی، لیکن آج ہم جب راستہ چلتے ہیں تو اس کے برعکس ہماری نگاہیں چاروں طرف ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی اللہ کے نبی کے اس طریقے پر عمل نہیں کیا، اللہ کے نبی کے طور طریقے کو نہیں اپنایا، صحابہ کے طور طریقوں کو نہیں اپنایا۔ میں آپ حضرات سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے مرتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو درمیان کا وقت ہے وہ اپنی مرضی سے کیوں گزارتا ہے؟ جو انسان دنیا کے اندر من چاہی زندگی گزار کر جائے گا، مرنے کے بعد اسے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر تو وہ پریشان رہتا ہی ہے، مرنے کے بعد اسے سکون نہیں ملے گا۔ اور جو انسان رب چاہی زندگی گزار کر جائے گا، رب کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے جائے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں مرنا بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور ہم پیدا بھی اللہ کی مرضی سے ہوئے، تو ہمیں دنیا کے اندر جو وقت گزارنا ہے، ہمیں اس وقت کو بھی اللہ کی مرضی سے گزارنا چاہیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، میرے نبی نے کیا فرمایا۔ لیکن آج کا انسان من چاہی زندگی گزارتا ہے، رب چاہی نہیں، اور من چاہی زندگی رہے گی نا، دنیا میں بھی پریشان رہو گے، در در کے ٹھوکریں کھاؤ گے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تم رب چاہی زندگی گزار کر اس دنیا سے جاؤ گے، نبی کے بتائے ہوئے طور طریقے پر عمل کر کے جاؤ گے، تو تمہاری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑے نمونہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری۔ آج ہم ہر چیز میں، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، ہر معاملے میں گورے ہیں، ہمارے اندر کچھ نہیں۔ ایمان تو صحابہ کا ایمان تھا۔ اگر آپ کی کوئی پٹائی کر دے اور کسی کمرے میں لے کر بند کر دے اور کہہ دے بتا تو اس دین سے پھرتا ہے، خدا کی قسم ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں، ہم لڑکھڑا جائیں گے۔ لیکن صحابہ کا ایمان تھا کہ مارنے والے تھک جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے میں اس دین سے نہیں پھروں گا۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہیں گرا سکتی۔ جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا نا، تو ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں گے اور کوئی بھی ہمیں گرا کر چلا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ ہر معاملے میں تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب تم صبح اٹھو نماز کے لیے، نماز ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو سو رہے ہیں اور ابھی روزی تقسیم ہونے کا وقت ہے۔ پھر کہتا ہے کہ مولانا مال میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ ارے جس وقت روزی تقسیم ہوتی ہے اس وقت تم سوتے رہتے ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم سچے پکے مسلمان ہو، تمہارے دل میں ایمان ہے، تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری ہی کامیابی ہوگی اگر تمہارے دل میں ایمان ہوگا۔ لیکن اگر تمہارے دل میں ایمان نہیں ہوگا، نبی سے محبت نہیں ہوگی، نبی کے طریقے کو نہیں اپناؤ گے، تو خدا کی قسم اس دنیا میں بھی تمہارے لیے ناکامی ہے اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن بھی تمہارے لیے ناکامی ہے۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة وسد الله واسد رسوله. اللهم اغفر العباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوا مرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر.